میرے پیچھے آپ کو جبل رحمت دکھائی دے رہا ہوگا۔ آج 9 ذی الحجہ حجاج جو ہیں وہ یہاں آئے ہیں۔ میدان عرفات میں یہ واقع ہے۔ انہوں نے دوپہر کی نماز یہاں مسجد نمرہ میں ادا کی، ظہر اور عصر کی ملا کے انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد وہ یہاں آئے ہیں اس مقام پر زیارت کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں حجاج جو ہیں پہاڑی پر چلے ہوئے ہیں، ابھی مزید آ بھی رہے ہیں۔ اس پہاڑ کی اہمیت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسے جبل رحمت کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں نے آپ کے لیے جو مذہب ہے اسلام وہ مکمل کر دیا ہے، اب آگے اس کو آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو اعلان کیا اس میں کچھ نکات بھی تھے، انسانیت کے لیے کچھ اسباق بھی تھے، ان کو سبق بھی دیا، ان کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کی امانتیں واپس کرنی ہیں، دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے آئین، ایک کانسٹیٹیوشن دیا انسانیت کے لیے، تو اس وجہ سے اس مقام کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں۔ یہ آپ جو اوپر مینار سا دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حج کا دیا تھا، اور واضح طور پر کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلے سال حج کے لیے آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، لیکن آپ لوگ گواہی دیجئے گا کہ میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے اپنی خلوص نیت سے مکمل کی ہے، اس کی آپ لوگ شاہد رہیے گا، اس کی شہادت دیجئے گا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت آپ ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام کو آئے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آج مغرب تک یہ رہیں گے اور دعائیں مانگیں گے، عبادات کریں گے، اللہ میاں سے مغفرت مانگیں گے، اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات دی تھی، کیا وہ ہم من و ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں 1400 سال بعد ایک دوبارہ نظریے کی ضرورت ضرور ہے، اس کو کرنے کی، دیکھنے کی ضرورت ضرور ہے کہ مسلمان دنیا اس وقت کہاں کھڑی ہے، کس حالت میں ہے، اور کیا اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود دنیا میں کیوں ہر جگہ مسئلے مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادہ نظر آتے ہیں، کیوں جو مغربی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، کیا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے، کیا ہمارے اعمال میں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم وہ عروج حاصل نہیں کر سکے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو اور یہ سارے مسلمان دیکھ سکیں۔ فی الحال اتنا ہی۔